بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یوٹیوب چینل سے ابرار علی آپ سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ ہماری ویڈیو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ دیکھنے والے سننے والوں سے ایک گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ مزید ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکیں۔ آج بھی ہم آپ کے لیے جو ویڈیو لے کے آئے ہیں، یہ ویڈیو ہے بالخصوص الجن کے حوالے سے۔ الجن، جنات، اس کا ذکر بتائیں گے کہ جن کی اوصاف کیا کیا ہے، جن کے بارے میں حدیث مبارکہ میں قرآن مجید میں کہاں ذکر ہے۔ پوری ایک سورہ مبارکہ ہے۔ قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ۔ حرمین طیبین میں مسجد الجن بھی ہے جہاں یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی۔ جنات کے گروہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہوا اور اس میں جو گروہ مسلمان ہوا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جنوں کی اقسام، جنات کی کتنی قسمیں، کس قسم کی کس نوعیت کے جنات ہوتے ہیں، گھریلو جنات، ہوائی جنات، سمندری جنات، یہ جو اقسام ہیں بحری بری، ان کے بارے میں آپ کو تفصیلاً اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ الجن، الجن اس کو انگریزی میں GIANT گینٹ بھی کہا جاتا ہے۔ الجن یہ ہوائی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف شکل و حیت اختیار کرنے کی قدرت سے نوازا ہے اور اس مخلوق کو مشکل سے مشکل کام سر انجام دینے کی قوت عطا فرمائی ہے۔ اس کا واحد انسان کے برخلاف جنی آتا ہے، جس کے معنی پوشیدہ ہونے کے، دیوانہ ہونے کے، پاگل ہونے کے۔ چونکہ جن بھی نظروں سے پوشیدہ ہوتا ہے اس لیے اس کا نام بھی جن رکھ دیا گیا ہے۔ احادیث نبوی میں جن کا ذکر حضرت ثعلبہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن کی 3 قسمیں ہیں۔ بس پہلی قسم وہ ہے جن کے پر ہوتے ہیں اور وہ پروں کے سہارے اڑتے ہیں۔ دوسری قسم سانپ کی قسم ہے اور تیسری قسم میں ادھر ادھر گھومنے والے جن ہیں۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے ذکر کیا۔ حضرت ابو دردہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو 3 اصناف پر پیدا کیا۔ ایک قسم سانپ، بچھو، حشرات الارض کی صورت میں، دوسری قسم ہوا کی طرح ہے جو فضا میں رہتے ہیں، تیسری قسم کے انسانوں کی طرح ہیں، یہ حساب و کتاب کے بھی مکلف ہیں۔ نیز اس انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے 3 اصناف پر پیدا کیا۔ ایک قسم چوپائی کی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، دوسری قسم وہ ہے جن کے جسم انسانوں کی طرح اور ان کی روح شیطان کی طرح ہے، تیسری قسم وہ ہے قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوگی، جن کے دن جس دن کے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ حکم، مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح انسانوں کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں اسی طرح جنات کے لیے بھی مبعوث کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ من بلغ میں جنات بھی شامل ہیں۔ پھر اسی طریقے سے جنات کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت جابر کی روایت کے الفاظ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر کالے اور کورے رنگ کی جانب مبعوث کیا گیا ہوں۔ جنات کے متعلق احادیث میں بڑا تفصیلی ذکر ہے، واقعات بھی ہیں، اور جنات کے حوالے سے تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی یہ، اگر میں نے اس کی مزید ڈیٹیل آپ کو بتائی، تفصیل بتائی، تو اس میں جو خاص واقعات ہیں اور جو جنات ہیں اور ان سے پناہ مانگنے کے جو طریقہ کار ہیں، جو دعائیں سکھائی گئی ہیں، تو وہ فقہی مسئلہ بھی سن لیں۔ اگر کسی جگہ پر 40 مرد جمع ہو جائیں، جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں یا وہ دونوں ہوں، تو وہاں جمعہ کا انعقاد کرنا صحیح ہے۔ یعنی جنات بھی اگر موجود ہیں اس جگہ پر تو وہاں پہ جو ہے آپ جمعے کی نماز کا انعقاد کیا جا سکتا ہے۔ کتاب مناقب شیخ عبد القادر جیلانی میں مذکور ہے، ایک شخص سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، بس اس شخص نے کہا میری ایک نوجوان لڑکی کو مکان کی چھت سے کوئی اٹھا کر لے گیا۔ بس شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے فرمایا تم آج کی رات فلاں قبرستان میں جاؤ، وہاں پر اپنے گرد حصار کھینچ کر بیٹھ جاؤ۔ بس جب تم حصار کھینچنے لگو تو یہ کلمات پڑھنا، بسم اللہ علی نیت عبد القادر۔ بس جب عشاء کے بعد جنات کی جماعت مختلف شکل و صورت میں تمہارے سامنے سے گزرے گی تو تم خوف زدہ نہ ہونا۔ پھر اس کے بعد جنات کا بادشاہ وہاں سے گزرے گا، تم اس سے پوچھنا، وہ تم سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا ضرورت پیش آئی، بس تم کہہ دینا مجھے عبد القادر نے بھیجا اور اپنی بیٹی کے متعلق بھی بتا دینا۔
وہ آدمی کہتا ہے میں قبرستان گیا، میں نے شیخ کے حکم کے مطابق دائرہ کھینچا، پھر اس کے بعد جنات کی مختلف ڈوریاں مختلف صورتیں میرے سامنے سے گزرنے لگیں، لیکن وہ دائرے سے باہر رہتی تھی جس میں بیٹھا ہوا تھا۔ پس آخر میں جنات کا بادشاہ گھوڑے پر سوار تھا، جنات کی جماعت اس سردار کے ارد گرد کھڑی تھی۔ جنات کا سردار دائرے کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس نے مجھے کہا تمہیں کیا ضرورت پیش آئی؟ میں نے جواب دیا مجھے شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ نے بھیجا ہے۔ بس وہ جنات کا سردار گھوڑے سے اتر کر دائرے کے باہر بیٹھ گیا اور اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ پر اس نے کہا تمہاری کیا حاجت ہے؟ بس میں نے لڑکی کا واقعہ بیان کیا۔ بس جنات کے سردار نے اپنے پاس کھڑی ہوئی اپنی ساتھی کو حکم دیا کہ جس نے یہ کام کیا اس کو حاضر کرو۔ بس وہ بادشاہ کے پاس لایا گیا اور اس کے ساتھ میری بیٹی بھی تھی۔ پھر بادشاہ نے اس جن سے پوچھا کہ تو نے قطب عالم شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ کے علاقے میں ایسی حرکت کیوں کی ہے؟ بس جن نے جواب دیا میں اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، اس کو اپنے ساتھ لے آیا۔ بس جنات کے سردار نے اس جن کی گردن اڑانے کو حکم دیا، پس اس جن کی گردن اڑا دی گئی اور میری لڑکی مجھے واپس کر دی گئی۔ بس میں نے اپنے شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ کے حکم و اطاعت کیا، ایسی مثال نہیں دیکھی۔ جنات کے سردار نے کہا اسی لیے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی اپنے مکان سے ہی جنات کو ملاحظہ فرماتے ہیں، خواہ وہ جن کسی بھی خطے میں ہو۔ اس لیے تمام جنات شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ سے گھبراتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی مومن آدمی کو قطبیت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے، جن انس اس کے تابع فرما دیتا ہے۔ یہ ایک واقعہ میں نے آپ کو بتایا۔ جنات خواص، جنات اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں پر اترج موجود ہو۔ امام ابو الحسن علی بن حسن سے مروی ہے کہ زمانہ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ ان کے مزار پر مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی تھی۔ وہ فرماتے تھے میرے پاس جن آتے تھے اور تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے اس میں تاخیر کی تو میں نے ان سے تاخیر کے متعلق پوچھا۔ جنات نے جواب دیا کہ اس گھر میں اترج تھا، بس ہم اترج والے گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں۔ جنات کو خواب میں دیکھنے کی کیا تعبیر معبرین نے بیان کی ہے، چونکہ اس میں تو بڑے تفصیل ہے، حدیث میں سب بیان کرتا رہا تو کافی ٹائم ہو جائے گا، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ ایک حدیث صرف حضرت عائشہ کی بیان کرتا چلوں۔ مسلم بن سبی کہتے ہیں میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ کے پاس ایک نابینا صحابی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ان کو اترج کاٹ کر شہد کے ساتھ کھلا رہی تھی۔ بس جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ابن مکتوم ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عتاب نازل فرمایا تھا۔ ابھی کشر نے اپنے دادا سے روایت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سرخ کبوتر اور اترج کا دیکھنا بھلا معلوم ہوتا تھا۔ التعبیر، یعنی اگر کوئی شخص خواب میں جنات کو دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ جنات کو خواب میں دیکھنا چلاک شخص کی طرف اشارہ ہے، علامت ہے، کیونکہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے مکر و فریب کا معاملہ کیا تھا۔ اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی جن کے ساتھ کام کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس شخص کا کسی مکار آدمی کے ساتھ جھگڑا ہوگا، اور اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ جن قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس شخص کو عزت و دولت حاصل ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ۔ اے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما دیجئے میری طرف وحی بھیج دی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے قرآن غور سے سنا۔ خواب میں کبھی جن کی تعبیر ڈاکو سے بھی دی جاتی ہے۔ اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر میں جن داخل ہوا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس گھر میں چوری کا خطرہ ہے، بس اسے چاہیے کہ اپنی حفاظت کا انتظام کرے، اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ پاگل ہو گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ مالدار اور غنی ہوگا، جیسا کہ شاعر نے کہا زمانے نے اسے مجنون کر دیا جس کے باعث اسے دولت نصیب ہوئی۔ اگر زمانہ کسی کو عقل دیتا ہے تو یہ باعث ہلاکت ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک مجنون کی خواب میں تعبیر سود کھانے والے سے بھی دی جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ بس وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جس سے شیطان نے چھوڑ کر باؤ کر دیا ہو۔ مجنون کو خواب میں تعبیر کبھی جنت کے دخول کی طرف اشارے کے لیے بھی ہوتا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اطلعت علی الجنہ فرأیت اکثر اہل البدل والمجانین۔ اگر کسی عورت نے خواب میں دیکھا کہ وہ پاگل ہو گئی ہے اور اس نے تعویذات کے ذریعے اپنا علاج کروایا ہے تو اس عورت کے لیے اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ حاملہ ہوگی، اور اس کے عمل میں جو بچہ ہوگا وہ انتہائی چلاک ہوگا، جو بچہ اس کے خواب میں جو اس کو عمل ٹھہرے گا اور جو اس سے بچہ جنے گی۔
تو یہ جنات سے متعلق مختصر میں نے کوشش کی ویڈیو آپ کے سامنے بنائی اور آپ کے سامنے پیش کی۔ انشاءاللہ مزید اس کے اوپر اور ویڈیوز بھی اپلوڈ ہم کرتے رہیں گے وقت کے ساتھ ساتھ۔ ہمارے دیکھنے والے سننے والے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔